بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ہے ایران شیعہ کیسے ہوا۔ یہ پہلے بھی کافی ذاکرین نے پڑھا ہے، لیکن میں سن کے نہیں پڑھ کے پڑھ رہا ہوں۔ بھائیوں میں میرا نمبر دیا ہوا ہے، جس کو حوالہ بما تحریر چاہیے میں سینڈ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عراق کے ایک عالم دین گزرے ہیں، علی بن محمد بن مطہر ہلی، جو 1250 25 دسمبر کو عراق کے شہر ہلہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر تھی 75 سال۔ 27 دسمبر 1325 میں ان کی وفات ہوئی اور عراق کے شہر ہلہ میں مدفن ہے۔ یہ شاگرد تھے شیخ نصیر الدین طوسی علیہ رحمہ کے۔ ایران کا بادشاہ تھا بندہ خدا، وہ غصے میں اپنی زوجہ کو طلاق دے بیٹھا۔ صبح جب دربار میں آیا، اپنے منصب پہ بیٹھا تو پریشان تھا، چہرہ لٹکا ہوا۔ وزیر نے پوچھا کہ جان کی امان پاؤں، پوچھ سکتا ہوں کہ وجہ کیا ہے، آج آپ پریشان ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ بات ہی ایسی ہے کہ میں غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، اب اس کا حل کیا ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی سرکاری معاملہ ہوتا تو وہ میں تو حل کر سکتا، یہ مذہبی معاملہ ہے، یہ تو عالم دین ہی حل کریں گے۔ اس نے کہا کہ جو بڑے عالم دین ہیں ان کو بلاؤ۔ اس نے 4 فقہ کے عالم دین کو اکٹھا کیا، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی۔ مختصر احوال بتا رہا ہوں۔ دربار سج گیا، لوگ بیٹھ گئے، ان کو بٹھایا گیا، پوچھا گیا ان سے کہ میں غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں، آیا میری طلاق ہے؟ چاروں علماء نے کہا جی بالکل آپ کی طلاق ہو گئی ہے۔ اس نے کہا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل حل ہے۔ کیا حل ہے؟ انہوں نے کہا کہ حلالہ کریں کو با اعتماد بندہ دیکھ کے، پھر وہ آپ کی زوجہ کو طلاق دے گا، پھر آپ کی زوجہ عدت پوری کرے گی، دوبارہ آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس کا سر کا پسینہ پاؤں کی طرف سے نکل گیا۔ اس نے کہا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری زوجہ کسی کے ساتھ حلالہ کرے۔ اسلام تو عزتوں کا درس دیتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ بڑا پریشان ہو گیا۔ دربار سے ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کے وزیر نے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے بتایا کہ جتنی فقہ کے عالم تھے میں بلا لایا ہوں، فقہ ہیں 5، یہ 4 عالم کو بلا کے لائے۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ اس نے اسے بلایا، اس نے کہا یہ بندہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وزیر نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے ملک میں شیعہ عالم کا، فقہ جعفریہ کا کوئی عالم نہیں ہے، وہ تو عراق میں ہوتے ہیں، نجف میں، ان کو لانا بڑا مشکل ہے۔ اس نے کہا جتنے وسائل تمہیں چاہیے لے جاؤ اور جلد از جلد شیعہ عالم کو لے کے آؤ، فقہ جعفریہ کے عالم کو لے کے آؤ، شاید میری مشکل آسان ہو سکے۔ ایرانی قاصد پہنچا۔ اس وقت شیخ نصیر الدین طوسی اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے۔ اس نے اپنا معاملہ بتایا۔ شیخ نصیر الدین طوسی نے دیکھا کہ سب سے کم سن جو شاگرد ہے اس کا نام تھا علی بن محمد بن مطہر ہلی، 11 سال ان کی عمر تھی۔ یہ واقعہ ہے 1261 کا۔ انہوں نے کہا کہ ہلی یہ بات تو تم نے سن لی ہوگی، کیا تم مذہب حقہ کی جا کے وکالت کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا بالکل، اگر آپ کی دعا ہو تو۔ اس وقت علامہ ہلی کی عمر تھی 11 سال۔ جیسے شاہی دربار میں پہنچے، لوگ حیران ہو گئے کہ یہ 11 سال کا بچہ فقہ جعفریہ کا عالم ہے اور یہ بتائے گا، اتنے بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے۔ دربار میں چیم گوئیاں، سرگوشیاں ہونا شروع ہو گئیں۔ لوگوں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ علامہ ہلی نے اپنے جوتے اٹھا کے آگے وہ جو سٹیج تھا یا تخت تھا اس پہ اپنے جوتے اپنی مسند کے کرسی کے نیچے رکھے اور کہتے ہیں جی میں شیعہ کا عالم ہوں، پوچھیں جو مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کہ آپ کا استاد کون ہے؟ فرمایا شیخ نصیر الدین طوسی۔ انہوں نے آپ کو شاہی دربار کے آداب نہیں سکھائے؟ فرمایا آپ شاید جوتوں کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا جی۔ اس نے کہا جوتے میں اس لیے اٹھا کے لایا ہوں، غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے، آپ کے دربار سے میرے کوئی جوتے اٹھا نہ لے۔ اس نے کہا اس شاہی دربار سے کیا کوئی جوتے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا کہ دربار محمدی سے بھی جوتے لوگ اٹھا لیتے تھے، یہ تو دربار ہی کوئی نہیں۔ اس نے کہا دربار محمدی سے کس نے جوتے اٹھائے؟ اس نے کہا جی امام ابو حنیفہ نے اٹھائے، نعمان بن ثابت نے۔ جو حنفی تھا وہ چیخ اٹھا۔ اس نے کہا یہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا امام تو بعد از رسول 82 سال بعد اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس نے کہا کہ سفر کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں چلا، وہ امام مالک تھے جنہوں نے اٹھائے تھے۔ جو مالکی تھا وہ بھی تڑپ اٹھا۔ اس نے کہا میرے امام تو 120 سال بعد از رسول اس دنیا میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ شاید شافعی ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس نے کہا کہ یہ کیسا جھوٹ بول رہا ہے، میرے امام صاحب تو 200 سال بعد رسول اس دنیا میں آئے۔ اس نے کہا پھر جو چوتھے عالم امام احمد بن حنبل
انہوں نے اٹھائے ہوں گے. اس نے کہا کہ میرے امام تو 225 سال بعد رسول کے اس دنیا میں تشریف لائے. یہ کیسا جھوٹ بول رہا ہے, یہ جھوٹا انسان ہے, اس نے کیا آپ کو مسئلہ بتانا ہے. بات علماء کی آپس میں شروع ہوئی. وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے مسئلے کے حل کے لیے آپ کو بلایا تھا, آپ آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. اس وقت علامہ ہلی کہتے ہیں مسئلہ تو میں نے تمہیں بتا دیے. اس نے کہا کیسے بتا دیے؟ اس نے کہا یہ ان چاروں کی زبانی سنائیں, کسی کا 82 سال بعد, کسی کا 125 سال بعد, کسی کا 200 سال بعد, کسی کا 250 سال بعد امام بعد از رسول آئے. ان کو دین کیا پتہ ہے, ان کو کیا پتہ ہے اطلاق کیا ہوتی ہے. میرا امام وہ ہے جو رسول کی زبان چوس کے پلا. میرا امام وہ ہے جو دوش رسالت پہ سوار ہوا. میرا امام وہ ہے جس نے علم رسول سے لیا. بادشاہ ان چار علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل سچ کہہ رہے, آگے والی بات پوچھیں. اس نے کہا کہ فرق تو اب تمہیں پتہ چل گیا ہوگا. اس نے کہا میرا مسئلہ بتائیں. اس نے کہا کہ 3 شرطیں ہیں. جیسے 2 عادل گواہوں کے درمیان نکاح ہوتا ہے, ایسے طلاق کے وقت بھی 2 عادل گواہ ہونے چاہیے. کیا کوئی گواہ تھا؟ بادشاہ نے کہا نہیں. اس نے کہا کہ جیسے فارسی, ہندی, اردو یا کسی اور زبان میں نکاح ہوتا نہیں, صرف عربی میں ہوتا ہے. کیا آپ نے طلاق عربی میں دی ہے, سیغے عربی میں پڑھے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا طلاق نہیں ہوئی. تیسری بات, نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر طلاق کہنے سے بھی نکاح نہیں ہوتا. خدا کی قسم بادشاہ اٹھا, علامہ ہلی کا اس نے ماتھا چوم لیا. کہتے جو بات مولوی مناظروں سے نہیں مانے تو نے جوتیوں سے منوا لی. تمہارا مجھ پہ احسان ہے, تم نے میری عزت بچائی ہے. ایران کی تخت سے زیادہ میری عزت قیمتی تھی. اب میرا دل ایسے کرتا ہے تو تخت پہ بیٹھے اور میں تیرے جوتوں میں بیٹھوں. علامہ ہلی نے کہا نہیں, میں مسئلہ بتانے آیا تھا, میں اب واپس جا رہا ہوں. اس نے کہا ایسے آپ واپس کیسے جائیں گے؟ میری بات سنیں. آپ جو کلمہ پڑھواتے ہیں میں بھی وہ پڑھنا چاہتا ہوں. صرف میں نہیں, میری پوری رعایا پڑھنا چاہتی ہے. علامہ ہلی نے کہا کہ آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں وہ مذہب اختیار کرنا چاہتا ہوں جو حق اور سچ ہو, جس میں عزتوں کی پامالی نہ ہو. کہا میں اور میری رعایا عزت دار ہیں اور عزتوں کی حفاظت چاہتے ہیں, نہ کہ عزتوں کی پامالی چاہتے ہیں. جو بات نہ دین میں ہے, نہ قرآن میں ہے, نہ رسول کے فرمان میں ہے, یہ ملا پتہ نہیں کدھر سے حلالہ لے آئے ہیں. آج کے بعد ہم اس دین پہ عمل کریں گے جو رسول اور رسول کی آل نے بتایا ہے. آج کے بعد ہمارے کلمے میں بھی علی ولی اللہ, اقامت میں بھی علی ولی اللہ, اور اذان میں بھی علی ولی اللہ. یہ علامہ علی بن محمد بن مطہر ہلی نے پورے ایران کو علی ولی اللہ پڑھایا تھا, جوتیوں کے ساتھ مسئلہ حل کر کے.